نہیں کیا. کہنے لگے آپ یقین کر لیں، مان لیں کہ جو کچھ سنا ہے وہ درست سنا ہے. میرا ایمان نہیں ہے، ذات خدا پر معاذ اللہ میرا ایمان نہیں ہے، میرا قیامت و معاد پر کوئی ایمان نہیں ہے. اور جو وہ بول رہے تھے اپنا معافی ضمیر بیان کر رہے تھے، اسی طرح تعجب میں اضافہ ہو رہا تھا. بارکیف انہوں نے بتایا کہ میں شبہات کا شکار ہوا اور ان شبہات کو جواب نہیں ملا، جس کے نتیجے میں میری یہ حالت ہو گئی. لیکن نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، جماعت کراتے ہیں 5 وقت کی، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں. کسی گفتگو کے اثناء میں خود ہی کہنے لگے کہ اکثر نمازیں بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں. یہاں پر ان سے عرض کیا کہ آخر یہ تو آپ ٹھیک ہے، اب دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، لیکن ضمیر تو ہے، انسانیت تو ہونی چاہیے آپ کے اندر. جب آپ ایک مکتب کو، ایک سلسلے کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیوں اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں، کوئی اور جا کے کام کریں. آپ دھوکہ کیوں دیا ہوا ہے لوگوں کو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری جاب ہے، میری ملازمت ہے، میں نے پڑھا ہے، یہ علم حاصل کیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، اور اب میں جاب کر رہا ہوں. یہ جملہ ان کا جب سے سنا، اس وقت سے ذہن میں یہ ہے کہ مشکل ہماری یہی ہے عزیزان، ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوں تو بھی دین پڑھ کے جاب کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات لے کر، پھر بھی ملازمت ہی حد تک ہیں. بے شک وہ نظریات ملحدانہ نہ ہو، مومن ہو، لیکن کرتے جاب ہیں عملاً، اور غیر اسلامی علوم پڑھ کر بھی جاب کرتے ہیں ہم. یعنی معاوضہ لیتے ہیں، شہریہ لیتے ہیں اور اپنی سروسز پیش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری دلچسپی دین سے اور علم سے اور دانش سے فقط جاب کی حد تک ہے. نہ معلم صحیح اپنا فریضہ ادا کر پاتا ہے، ورنہ متعلم کو درست راہ نظر آتی ہے. یہ ایسے عالم میں ہے، ایسی صورتحال میں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. پاکستان کے اندر وہ ملت پاکستان کے پاس جو غنی سرمایہ موجود ہے وہ کسی اور ملت کے پاس نہیں ہے. دین اسلام موجود ہے، تعلیمات قرآن مجید موجود ہیں، اور ایک ولولے والی قوم اور جذبے والی قوم بھی موجود ہے، لیکن جس صورتحال کا شکار ہے وہ عبرتناک ہے. عرض کیا کہ اس میں قصور بہت ساروں کا ہے، لیکن اہل علم کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اہل علم اپنا رول اس میں ادا کریں، اور ذمہ داری اگر ادا کریں، مشکلات مملکت حل ہو سکتی ہیں، اس ملت کی بہت ساری الجھنیں حل ہو سکتی ہیں. اہم ترین ایک موضوع جو آج ہماری مشکلات کو حل بھی کر سکتا ہے، صرف فرقی موضوع بنا دیا ہم نے، جسے ہم نے حصول ثواب کا موضوع بنا دیا. کربلا، عاشورہ اور قیام مقدس سے سید الشہداء علیہ السلام کہ عموماً یہ تاثر یعنی طرز عمل سے ایسے پتہ چلا کہ یہ شیعہ موضوع ہے. شیعہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے اور یہ شیعہ کی دلچسپی کا موضوع ہے، اور دوسرے فرق، دوسرے مذاہب و دوسرے مسلمین عملاً اپنے آپ کو اس سے لا تعلق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا موضوع نہیں. شیعہ کی حد تک بھی یہ موضوع عوامی موضوع ہے، عوام الناس کے احساسات کے اظہار کا موضوع ہے، یا اپنی رسومات کی ادائیگی کا موضوع ہے. عوام اتنا ہی رول ادا کر سکتے ہیں. عوام زیادہ سے زیادہ کسی بھی میدان کے اندر آ کر اس میدان سے متعلقہ رسومات ادا کر سکتے ہیں. رسومات سے بڑھ کر عوام سے کچھ ہو نہیں سکتا. وہ رسومات بھی ممکن ہے علاقائی ہوں، کسی کلچر کا نتیجہ ہو، کسی تہذیب کا نتیجہ ہو، لیکن عوام اپنے آپ کو اتنا ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ 10 دن آئیں،
سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی اور یاد منائیں اپنے انداز سے، جس میں سید الشہداء کا تذکرہ کم ہو اور اپنا تذکرہ زیادہ ہو، جس میں امام حسین علیہ السلام کے افکار کم ہو اور اپنے افکار بنام حسین زیادہ پیش کیے جائیں۔ خوب ظاہر ہے کہ عوام جس حد تک ان کا کردار ہے وہ آگے ادا کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان سے نہ توقع ہے نہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے یعنی احساسات سے آگے وہ رسومات سے آگے دنیا ہے، وہ میدان ہے، اور اس موضوع کی گہرائی ہے اور اس موضوع کی وسعت ہے۔ یہاں پر اہل علم کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اہل علم بھی نہ اس لیے کہ عوام کا دل لبھانے کے لیے اور عوام کو سرگرم رکھنے کے لیے، بلکہ یہ وہ موضوع ہے جس سے ہمیں جہت ملتی ہے، جس سے پاکستان کی مشکلات حل ہوتی ہیں، کہ جس سے آج پوری امت مسلمہ کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ قربانی کا بنیادی فلسفہ یہی تھا، اسی مقصد کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے قربانی دی۔ لیکن چونکہ ہماری معاشرتی مشکلات، معاشی مشکلات، ملکی مشکلات اس نوعیت کی ہیں کہ ہم روزمرہ مسائل میں اتنے گر گئے ہیں اور اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمارے ذہن آسودہ نہیں ہیں، آشفتہ ذہن ہیں، سنجیدگی سے اور گہرائی میں موضوعات کو تجزیہ کرنا و تحلیل نہیں کرتے۔ ماحولیات کے متعلق کہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں اور کیوں نہیں ہوتی، یونیورسٹیوں کے اندر فیکلٹی بنا دی جاتی ہے، شعبہ بنا دیا جاتا ہے، اور مطالعہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر بارشوں کا سلسلہ کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں زیادہ ہو گیا ہے۔ موسم کی تبدیلیوں کے بارے میں یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ بنائیں اور اس میں تحقیق کریں اور اچھے اساتید کو لائیں، اور کچھ شاگرد و کچھ طلاب اس فیکلٹی میں آئیں اور اس کے متعلقہ دانش حاصل کریں، اور پھر اپنی خدمات اپنی قوم ملک کے لیے پیش کریں۔ ایگریکلچر کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں زمینوں کا، مٹی کا، خاک کا، بیج کا، تاکہ قومی ضرورتیں ہم پوری کریں۔ عزیزان، اس ملک کی ضرورت گندم ہے، اس ملک کی ضرورت فیکٹریاں ہیں، صنعت ہے، ملز ہیں، اس قوم کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی اس کی ضرورتیں ہیں، اس سے زیادہ بنیادی ضرورتیں بھی اس قوم و ملت کی موجود ہیں۔ ان کے لیے بھی علمی مراکز کو چاہیے کہ فیکلٹیز قائم کریں، اور ان کے اوپر بھی گفتگو کریں، بحث کریں، اور شخصیات تیار کریں اور بااستعداد لوگ آمادہ کریں، تاکہ میدان میں آ کر اس قوم کی فکری و عملی رہنمائی کریں۔ بہت ساری چیزیں اگر ملک میں پیدا نہ ہوئی، پیداوار کم بھی ہوگی تو باہر سے منگوا سکتے ہیں آپ، لیکن تہذیب باہر سے نہیں لا سکتے، کلچر باہر سے نہیں لا سکتے، نظریہ باہر سے نہیں لا سکتے، فکر باہر سے نہیں لا سکتے۔ امپورٹڈ تہذیبوں سے کوئی ملت استوار نہیں رہ سکتی، درآمدی کلچر سے کوئی قوم بھی نہیں پنپ سکتی۔ یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی کہ علمی مراکز کو اس جہت کے لیے استعمال کریں اور خود ان جہات میں کوشش کریں۔ دینی مدارس جن کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسلام کی صحیح تشریح کریں اور مفکر پیدا کریں اپنے اس نصاب کے ذریعے سے، وہاں پر تعصب اور تفرقہ سلیبس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو باقاعدہ نصاب دین تعلیم قرار دیا گیا ہے، یعنی ہر فرقے کا نصاب، دوسرے فرقے کا کارٹون بنانا، دوسرے فرقے کی تعلیمات کو ماسخ کرنا، دوسرے فرقے کے بارے میں غلط فہمیاں ایجاد کرنا،
دوسرے فرقے کے عادات و اعمال کے بارے میں شبہات پیدا کرنا، یہ ان کا سلیبس ہے۔ اب یہ سلیبس پڑھ کے فارغ التحصیل ہو کر وہ صرف تعصب ہی پھیلا سکتا ہے، وہ تفرقہ ہی پھیلا سکتا ہے، وہ دل آزاری ہی کر سکتا ہے ایک دوسرے کی۔ وہ تو قرآن کی تشریح نہیں کر سکے گا، وہ تعلیمات نبی اکرم نہیں بیان کر سکے گا، وہ تعلیمات ائمہ اطہار نہیں بیان کر سکے گا۔ حتی دینی مدارس کے اندر موضوع کربلا و عاشورہ ایک سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ تعجب کی بات ہوگا کہ حتی شیعہ مدارس کے اندر بھی عاشورہ و کربلا سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ شیعہ مسلک کے اندر بھی عوام نے عاشورہ کو زندہ رکھا ہوا ہے، علماء نے ابھی تک اس کے اندر اپنا وہ رول ادا نہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اس سرزمین کی بات کر رہا ہوں، جس سرزمین پر علماء نے عاشور میں اپنا رول ادا کیا ہے، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، انہوں نے عاشور سے نتیجہ بھی لے لیا ہے، کربلا سے نتیجہ بھی لے لیا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے پڑوس میں مملکت ایران موجود ہے، جہاں پر اسلامی نظام، اسلامی حکومت، پاکستان بنا اسلام کے لیے تھا، 65 سال گزر چکے اور دن بدن اسلام سے دور ہی ہوتا جا رہے ہیں۔ اسلام سے بیزاری کا سفر پاکستان کے اندر شروع کر دیا گیا، لیکن وہ مملکت 31 سال سے وہاں پر اسلامی پرچم لہرا رہا، دین کی حکومت برپا ہے۔ کہاں سے آئی یہ اسلامی نظام؟ کہاں سے نکلا؟ کہاں سے متوجہ ہوئے؟ کس نے ان کو متوجہ کیا؟ انقلاب اسلامی کے بانی و رہبر حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ماں حارج داری ماں سید الشہداء داری۔ یہ انقلاب، یہ اسلامی نظام، یہ استقامت، یہ پائیداری، یہ عزت، یہ سب کچھ سید الشہداء سے سیکھا ہے ہم نے، کربلا سے نتیجہ لیا ہم نے، یہ عاشورہ سے سیکھا ہے ہم نے۔ عاشورہ اور کربلا کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ وہ کسی بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، کسی بھی قوم کی تقدیر سنوار سکتی ہے، اس کو الجھنوں سے نجات دے سکتی ہے۔ ہمارے زمانے کا نمونہ موجود ہے، ہمارے عصر میں ہم سے زیادہ مشکلات میں گھری ہوئی اور پھنسی ہوئی قوم، ہم سے زیادہ بے روی کا شکار قوم، ہم سے زیادہ تفرقے کا شکار قوم، لیکن وہ نکلی، اس دلدل سے نکل کر کامیاب ہوئی، اور آج پوری دنیا کے مقابلے میں، پوری دنیا